السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کی اپڈیٹس اس وقت تو پورے پاکستان میں احتجاجی سیاست اور دھرنا جو ہے وہی زیر بحث ہے اور مطلب ظاہر ہے ٹاک آف دا کنٹری بنا ہوا ہے۔ تمام تر حکومتی رکاوٹوں اور ایکشن کے باوجود، سخت ترین ایکشن کے باوجود تحریک انصاف کا جلوس ڈی چوک پہنچ چکا ہوا ہے، بلکہ صبح سے پہنچ چکا ہے۔ اور یہ جو الارمنگ ایک بات نظر آ رہی ہے کہ تمام راستے بند ہونے کے باوجود تحریک انصاف جلسے کے شرکاء کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے صبح سے اب تک، جو ابھی تک رپورٹڈلی بتایا جا رہا ہے۔ اور اسی تناظر میں آج جو لاہور کے کچھ راستے کھولے گئے تھے داخلی اور خارجی، ان کو دوبارہ سے بند کر دیا گیا ہے، بلکہ جو اڈے تھے اور اسٹیشن تھے وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں، جو ایگزٹ کے مین جو جگہیں تھیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اور اسی تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج جو عمران خان کی جس کیس میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی تھی، اس میں 6 دن کا جسمانی ریمانڈ اور منظور کر لیا گیا ہے۔ مطلب ابھی تک صلح کی کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے۔ حکومتی وزراء کے مسلسل اشتعال انگیز بیانات ہیں جنہوں نے میرے خیال میں جلتی پہ تیل ڈالا ہوا ہے۔ آج یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ موجودہ جو بدترین سیاسی صورتحال ہے جس کو پوری دنیا ڈسکس کر رہی ہے، اور یہ سچویشن بہت الارمنگ ہے، اس کی ذمہ داری وزیر داخلہ اور دوسرے وزراء پر کتنے فیصد ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ڈسکس کریں گے آج کہ کیا اتنے بڑے ہجوم کو لیڈرشپ کے بغیر وہاں چھوڑنا خطرناک نہیں ہے، کیونکہ اب موب جو ہوتا ہے میرے خیال میں اس میں کوانٹٹی کی کوئی بات ہم جو ہے وہ تو نہیں کر سکتے ہیں، اور 8-10 ہزار سے اوپر جتنا بھی ہو اس کو لاکھوں کا کراؤڈی کہا جاتا ہے۔ اور یہ موب جو ہوتا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، بڑے بڑے لیڈران نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بشرا بی بی ہیں اور علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا، یہ جو ہے یہ ڈسکس کریں گے۔ آج وزیر داخلہ نے دوپہر میں کہا جی خفیہ ہاتھ ہے پی ٹی آئی کے اس دھرنے اور جلوس کے پیچھے، بلکہ شام کو جب انہوں نے کہا جی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، ہم سخت ایکشن لیں گے، تو اس میں انہوں نے بشرا بی بی کا نام بھی لے دیا۔ تو کیا جو ہے ڈکے چھپے الفاظ میں لیا ہے، تو کیا یہ جو خفیہ ہاتھ ہے بشرا بی بی کو کہا ہے وہ کیسا خفیہ ہاتھ ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ عمران خان کی اہلیہ ہے، اور اگر وہ لیڈ کر رہی ہیں، اور یہ ان کے جو بشرا بی بی کا احتجاج لیڈ کرنے پہ نون لیگ کے رہنما اور وزراء کا اعتراض کیوں ہے، یہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا، خاطر خواہ جواب نہیں مل سکا تھا۔ آج میں چاہوں گا کہ میرے جو دونوں مہمان اسٹوڈیوز میں ہیں وہ اس کو ظاہر ہے کہ ذرا ایلیبوریٹ کریں، ہمارے ویورز کو پتہ چلے کہ ماضی میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو، نصرت بھٹو، کلثوم نواز شریف اور سو مچ سو کہ مریم نواز بھی جو ہیں وہ بھی جو ہے کوئی پولیٹیکل نرسری سے تو وہ آئی نہیں ہیں، انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ اسی طرح کی سیاست کی، اور بعد میں وہ اب آج تو سی ایم بھی بن گئی ہیں، گو کہ ان کے مینڈیٹ کے اوپر داغ ہے۔ تو اس کے اوپر اعتراض بشرا بی بی پہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خواتین ہی جو ہے نون لیگ کی وہ اعتراض کر رہی ہیں، اور عظمیٰ بخاری جیسی خاتون جو ہے وہ ان کے خلاف بڑی obscene قسم کی لینگویج بھی یوز کر رہی ہیں۔ آج یہ دھرنے اور احتجاج کی وجہ سے پاکستان بھر میں پیٹرول کی آلموسٹ قلت پیدا ہو چکی ہے۔ اوگرا اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز اس کے اوپر میٹنگ بھی کر رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پیٹرول کی قلت ہے، جو سپلائیز ہیں وہ 25% کے مشکل سے ان کی جو ہے سپلائیز ہو سکی ہیں، تو اس لیے آنے والا دن اگر 1-2 دن ایسے گزر گئے اور سپلائی نہ ہوئی تو یہ بحران شدت اختیار کر جائے گا۔ اور جو الارمنگ بات ہے غربت کے مارے ہوئے، مہنگائی کے مارے ہوئے عوام کے لیے، کہ احتجاج اور یہ دھرنے کی سیاست کے بعد سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا۔ آج صبح ہی جو 425 روپے کے تو صرف ٹماٹر مل رہے تھے، یہ پوزیشن آ چکی ہے۔ اسی طرح تمام جو ہیں چیزیں ان کی پرائسز بڑھ چکی ہیں، کیونکہ ہمارے جو دکاندار حضرات ہیں، جو ہمارے کاروباری لوگ ہیں، ایسا کوئی رمضان ہو یا ایسا کوئی موقع ہو وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ عوام کی جیبیں خالی کریں۔ حکومتوں کی کارکردگیاں اس میں، تمام حکومتوں کی کارکردگی پرائس کنٹرول میں بالکل ہمیشہ سے صفر رہی ہے۔ اور آج جو ہے جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، جس قسم کی پریس کانفرنس کی ہے تارڑ صاحب نے اور
وزیر داخلہ صاحب نے، تو لگ یہ رہا ہے کہ پرسیپشن یہ ہے کہ آج رات کو دھرنے کے شرکاء کے اوپر گرینڈ آپریشن کیا جائے گا، اور حکومت اس کو پلان کر رہی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ ایک اور بہت بڑی بیوقوفی ہوگی کہ اتنے بڑے موب پہ اگر آپ اس قسم کا کوئی آپریشن کریں گے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ خطرناک بھی نکل سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایک ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی ہے کہ سری لنکا کی اے ٹیم جو پاکستان کا دورہ کر رہی تھی، آج سری لنکن بورڈ نے ان کا دورہ کینسل کر کے اس ٹیم کو وطن واپس بلا لیا ہے۔ انہوں نے ٹیم نے 27 اور 29 نومبر کو اسلام آباد میں 2 ون ڈے کھیلنے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک الارمنگ چیز ہے، سرپرائزنگ چیز ہے کہ بڑے ویک اس وقت جو گورنمنٹ ہے، ویک اس کی پوزیشن بڑی ویک ہے، لیکن موجودہ جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، اس بدترین سیاسی صورتحال میں ان کی جو خاموشی ہے وہ بڑی پراسرار ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ آخر کب تک میں ایم ایس شاہین صاحب ہیں۔ شاہین صاحب ویلکم ٹو دا شو، اور غلام مرتضیٰ بھٹی صاحب ہیں۔ بھٹی صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ شاہین صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ پہنچ گیا، ان کا جلوس تو پہنچ گیا، دھرنا بھی میرے خیال میں ہو گیا، تو تعداد میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے جی وہاں پہ؟ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کے لوگ بھی نکل رہے ہیں وہاں پہ، لیکن شام کی اور رات کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سراؤنڈنگ میں جو مارکیٹس تھیں اور سب مطلب جو دکانیں تھیں ان کو بند کروا دیا گیا ہے۔ تو یہ جو حکومتی وزراء کے مسلسل اشتعال انگیز بیانات ہیں، ان پہ بھی بات کیجئے گا، کچھ مجھے ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ کاشف خان صاحب، ہماری یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان پچھلی 3-4 دہائیوں سے جن چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، اور آلموسٹ چند ایک لوگوں کو انفرادی طور پر چھوڑ کر اجتماعی طور پر آئین کے جس طرح بخیے ادھیڑے گئے ہیں، اور آئین کے نام پر جس طرح پاکستان میں سسٹم کا بلاتکار کیا گیا ہے، کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ ایون ماشاء اللہ کے دور میں بھی نہیں ہوا، جو نام نہاد جمہوری ادوار میں ہوتا رہا، اور اس سارے کے سارے سیٹ اپ کی انتہاؤں کو چھو رہی ہے بد امنی، آئین کی بلاتکاری اور قانون کا مذاق اڑانا، جس کی سب سے واضح مثال یہ جو 24 کا احتجاج کا اعلان، فائنل کال کہہ لیں یا جو بھی پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اناؤنس کیا۔ آئین جب کہتا ہے کہ کوئی بھی جمہوری حکومت ہے، اس کے خلاف عوام پرامن احتجاج کر سکتے ہیں۔ جب وہ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، ابھی اعلان ہوتا ہے، پورا ملک جام کر دیا جاتا ہے، شہروں کے شہر بند کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسکولوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، مارکیٹس کو بند کر دیا جاتا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کو بند کر دیا جاتا ہے، اڈوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ہاسٹلز کو بند کر دیا جاتا ہے، ایون ہوٹلز کو بند کر دیا جاتا ہے، اور ہوٹلز پر موجود جو اب یہ نہیں یہ فطری معاملات ہیں، اس سے بھی جو ہے اس پہ بھی پابندی لگا دی جاتی ہے کہ آپ نے کسی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا۔ ان سارے چیلنجز کے باوجود پھر ایک اور بات، پنجاب سے، آزاد کشمیر سے، بلوچستان سے اور سندھ سے کم و بیش 40,000 سے زائد کی نفری، جس میں اسپیشلسٹ کمانڈوز بھی ہوتے ہیں، CTD کی اسپیشل فورس بھی ہوتی ہے، اور پولیس کے جوان بھی ہوتے ہیں، اس میں 10-12 ہزار اسلام آباد کی پولیس اور رینجرز اور فوج اس کے علاوہ جس کو کال کر لیا گیا۔ یہ ساری چیزوں کے باوجود اگر ایک جلوس اپنے اس طے شدہ مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عوام کا نمائندہ جلوس تھا، جس میں اتنی بڑی تعداد تھی، جس کو 40-50-60 ہزار کی فورسز تمام تر سہولیات کے باوجود بھی نہیں روک سکتے۔ لیکن وزیر داخلہ تو شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حالانکہ IG KPK نے بڑے سخت آرڈرز کیے تھے کہ کوئی پولیس والا جو ہے وہ اس میں شرکت نہیں کرے گا، لیکن وہ اب یہ بضد ہیں اس بات پہ کہ اس میں جو ہے حکومتی اسلحہ استعمال ہوا ہے، تو اگر حکومتی اسلحہ استعمال ہوا ہے
تو وہاں کے آئی جی کو سیک کرنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو ٹیئر گیس کے شیلز ہیں یہ بھی بڑے مہنگے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ تو پرائز بتا رہے تھے 4,500 کا ہے, تو وہ کہاں سے آ گیا ان کے پاس؟ میری عرض سن لیں, میں عرض کرتا ہوں کہ حالات کی خرابی کی بنیادی وجہ ہی وزیر داخلہ صاحب ہیں. ان کی جو پریس کانفرنسز ہیں, کیا وہ وزیر داخلہ کا کام دھمکیاں دینا ہے عوام کو؟ کیا وزیر داخلہ کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ اگر کوئی پرامن احتجاج کرنا چاہتا ہے تو اس کو وہ پرامن احتجاج کو بدامنی میں بدل دے, ان پر لاٹھی چارج بھی کیا جائے, ان پہ اندھا دھند شیلنگ کی جائے, ان پر گولیاں ایون دین برسا دی جائیں؟ یہاں پاکستان میں تو ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا نا جی. آپ کو پتہ رانا ثناءاللہ صاحب جب وزیر داخلہ تھے وہ بھی ایسی دھمکیاں دیتے. میں عرض کرتا ہوں دھمکیاں, اور دیکھیں وہ رانا ثناءاللہ صاحب اور ان میں 19-20 کا ہی فرق ہے. صرف یہ ہے کہ وہ ایک پارٹی کے باقاعدہ ریپرزینٹیٹیو تھے. محسن نقوی صاحب کا تو آج تک یہی نہیں پتا ہے کہ اس پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, وزیر داخلہ بہطور ہیں. لیکن کیا وزیر داخلہ کا کام امن قائم کرنا ہے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, لوگوں کے معاملات کو معمولات کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے, یا کہ حالات و خرابی کی طرف؟ شاہین صاحب امن و امان بھی تو قائم رکھنا ہے. دیکھیں نا کیپٹل پاکستان میں ہے. عرض کرتا ہوں کاشف خان صاحب, کیا امن و امان اس طرح قائم ہوتا ہے کہ آپ کیپٹل کو بالکل بند کر دیں؟ آپ آنے والے پرامن احتجاج کرنے والے, اور تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس سے کئی گنا بڑے جلسے بھی ہوئے, اس سے کئی گنا بڑے جلوس بھی ہوئے, اور 2014 کا جو دھرنا ہے 126 دن کا بڑا تاریخی دھرنا, کوئی ایک پتہ نہیں ٹوٹا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر یہ سچویشن بنائی گئی تو یہ حکومتی وزراء کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے, جن کو سوائے بد زبانی کے اور اپنی ہی ذمہ داریوں سے آنکھیں بند کر کے صرف اپنے مخالفین کو دبانے کے کوئی دوسرا. لیکن شاہین صاحب کال تو پی ٹی آئی کی ہے, عمران خان کی تھی نا جی. میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی اور عمران خان کیا پاکستان کے شہری نہیں ہے؟ کیا آئین ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے؟ دیکھیں ان کا مطالبہ کیا ہے, آئین کی بحالی. ان کا مطالبہ کیا ہے, قانون کی بالادستی. ان کا مطالبہ کیا ہے کہ بھئی آپ جو آپ نے ٹریبیونلز بنائے ہیں ان کو فیصلے کرنے دیں. آپ فیصلے بھی نہیں کرنے دے رہے. عدالتوں کو بھی مینج کیا ہوا ہے, نظام انصاف کو بھی آپ نے وہ مغوی بنایا ہوا ہے, گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے. تو مجھے بتائیں پھر وہ کیا کریں گے؟ احتجاج نہیں کریں گے تو ان کے پاس آپشن کیا رہ جاتی ہے؟ پھر احتجاج بھی نہیں آپ کرنے دیتے. میں ذرا بھٹی صاحب کا سٹانس لے لوں. احتجاج کو آپ جو ہے وہ خام خواہ بدلنے جا رہے ہیں بدامنی میں. بھٹی صاحب مطلب وزیر داخلہ ہی فرنٹ پہ تھے. آج ہی وہ تارڑ صاحب آئے ہیں, رفیق تارڑ صاحب کے پوتے. تو لیکن یہ تو وہ کہہ رہے تھے جی ہم اٹک سے بھی نہیں آگے آنے دیں گے. اٹک کا ڈی پی او کے جو بیانات تھے وہ بھی بڑے وائرل تھے, اب وہ غائب ہیں. تو آپ مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ جلوس تو پہنچ گیا اور بڑی خاطر خواہ اس میں ظاہر ہے کہ سائزیبل لوگوں کی تعداد ہے اس میں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو روز اس میں آج ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس میں تعداد میں اضافہ ہے یہ صرف راولپنڈی اسلام آباد کے کچھ لوگ نکلے ہیں یا پھر دوسرے پنجاب سے بھی لوگ جو ہیں جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب یہ بڑے دکھ والی بات ہے, انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ وہ بندے پہنچ گئے, ڈی چوک بھر گیا, صرف غریب کے بچے پہنچے ہیں وہاں پہ. میں تو اپریشیٹ نہیں کر رہا, میں تو حقیقت بتا رہا ہوں جی آپ کو. وہاں پہ مزدوروں کے بچے پہنچے ہیں. لیڈرشپ کہاں پہ ہے؟ علی معین گنڈا پور صاحب کہاں پہ ہیں؟ وہ بشرا بی بی صاحبہ کہاں پہ ہیں؟ کوئی نہیں پہنچا وہاں پہ. لیڈرشپ جو ان کے موجودہ چیئرمین ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ صرف وہاں پہ مزدور پہنچا ہے. جیل کے چکر لگا رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا وہاں پہ مزدور پہنچا ہے. تو کیا مزدوروں کو مار دیں؟ ان کا تو یہ موٹو تھا کہ ڈیڈ باڈی دیں یا ڈیڈ باڈی لیں. میں تو کہتا ہوں جو محسن نقوی صاحب ہے نا وہ اس وقت پاکستان کے ہیرو ہیں. اچھا ہاں, کل جب شیلنگ ہو رہی تھی, فائرنگ ہو رہی تھی, وہ موقع پہ موجود تھے. نہیں بھائی میری بات سنیں, وہ کل موقع پہ موجود تھے جب شیلنگ ہو رہی تھی, فائرنگ ہو رہی تھی. ایک ملک کا وزیر داخلہ کنٹرول کر رہا ہے عوام کو, اور یہ ان کی جو کل ڈیتھ ہوئی ہے جی کانسٹیبل مبشر کی, اس شہید کا خون کس کے ہاتھوں آپ تلاش کریں گے؟ آپ نے جو بات جو رینجر کی ڈیتھ ہوئی ہے, شہید ہوا ہے, وہ کہاں سے ہم آج چار بندے انہوں نے شہید کر دیے ہیں.
4 بندے گاڑی چڑھا کے انہوں نے شہید کر دیے ہیں, ان کا خون کس طرح تلاش کریں گے ہم؟ سوری غلام مرزا بھٹی صاحب کو اپنی تھوڑی سی انفارمیشن کریکٹ کرنی چاہیے کہ بشرا بی بی اور علی امین ایون دین کارکن اتنے محتاط تھے. یہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, علی امین نے کہا میں واش روم جانا چاہتا ہوں, کارکن نے کہا ہم نے رسک نہیں لینا, آپ پھر 12 اضلاع جو ہے وہ پورا ملک دیکھ رہا ہے. آج بوتل کس نے ماری؟ پی ٹی آئی کے, آپ کی تو انفارمیشن ہی درست نہیں ہے. پی ٹی آئی کے کارکن نے سر بوتل ماری. خان صاحب آج پی ٹی آئی کے کارکن نے ان کے سر پہ بوتل ماری کہ آپ ڈی چوک پہنچیں, وہ پھر گاڑی کے اندر داخل ہو گئے. اس کا کہنا تھا کہ آپ ڈی چوک پہنچ نہیں رہے, ہمیں کہتے ہیں ہم موت کی وادیوں میں جائیں اور آپ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں. بڑی صاحب یہ جو وائرل ہوئی ہے ویڈیو, پاکستان کی احتجاج کی سیاست کا ماضی دیکھیں تو 1970 میں جو بھٹو صاحب کے خلاف احتجاج ہوا وہاں پہ بھی ورکرز ہی بیچارے مرے تھے, جتنے زیادہ مرے تھے اس وقت بھی ظاہر ہے کہ ہلاکتیں ہوئی تھیں. اس کے بعد ماضی کے جتنے بھی ہیں, میاں نواز شریف صاحب جب اسلام آباد سے لاہور آئے تھے تو گاڑی کے نیچے جو بچہ آیا تھا اور یا لوگ جو پروٹیسٹ میں مرے, وہ ہمیشہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے ورکر ہی بیچارے جان سے جاتے ہیں, لیڈران کو تو کم ہی مارا جاتا ہے. خان صاحب میرا سوال یہ ہے, جب وہ بچہ نیچے آیا تھا نواز شریف صاحب ساتھ تھے, محترمہ بھٹو بینظیر بھٹو صاحبہ ساتھ تھی, ڈی چوک میں اس وقت کون ہے؟ علی مین گنڈا پور صاحب کہاں پہ ہیں؟ بشرا بی بی کہاں پہ ہیں؟ کوئی ان کا جو موجودہ چیئرمین ہے بریسٹر سیف اور دوسرے وہ کہاں پہ ہیں؟ لیڈرشپ کہاں پہ ہے؟ وہاں پہ مزدور, کرائے کے لوگ اور جو دہشت گرد ہے وہ چیئرمین تو آپ کو میں نے بتایا نئی بات وہ تو مذاکرات کر رہے ہیں نا جی, وہ کبھی جیل جاتے ہیں کبھی آتے ہیں. تو غریب وہاں رہ گئی ہے وہاں پہ مرنے کے لیے. اگر بھٹی صاحب کے موقف کو مان لیا جائے خان صاحب, صرف غریب وہاں جو کرائے کے اور غریب پر جو شیلنگ ہو رہی ہے, میں آپ کو ایک بتا دوں بھٹی صاحب, وہاں پہ غیرت مند غریب ہے, وہاں پہ اپنی خودداری کی جنگ لڑنے والا غریب ہے, کیونکہ مزدور کی ضرورت ہے آج امن, مزدور کی ضرورت ہے ترقی, مزدور کی ضرورت ہے جمہوریت, مزدور کی ضرورت ہے چوروں ڈکیتوں سے جان چھڑانا. تو علی مین گنڈا پور کو کہے نا کہ غیرت کا مظاہرہ کرے, وہ جہاں پہ جائے. بھائی جان 47 کی حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ, وزیر داخلہ کو, اچھا وزیر داخلہ کی ذمہ داریاں مجھے بتا دیں, وزیر داخلہ کی کیا ذمہ داری؟ آج کرم میں 50 لاشیں پڑی ہیں جی. علی مین گنڈا پور ادھر وہ سیرے کر رہے ہیں, ادھر احتجاج کر رہے ہیں. نہیں وہ دیکھیں تھوڑا سا میرا انٹیک لے لیں, although کہ مجھے کسی کو سپورٹ نہیں کرنا, لیکن وہ بریسٹر صاحب نے وہاں پہ جرگہ بٹھایا تھا, وہ لوگ گئے وہاں پہ. یہ میڈیا میں جو وار چل رہی ہے جھوٹ بھی ہے, اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ جو لاشیں پڑی ہیں ادھر آرمی چیف صاحب بھی پشاور گئے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ ایک اور معاملہ ہے, وہ مسئلہ کی ہے ساتھ جو بڑا خطرناک ہے پاکستان میں چھیڑ دیا گیا. مجھے بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومتی وزراء کے جو مسلسل اشتعال انگیز بیانات ہیں, ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل آپ نے نیوٹرل اوپینین دینی ہے اپنی, کیونکہ ایسے جب ٹرموائل ہوتا ہے پولیٹیکل تو ظاہر ہے کہ حکومت صوبائی ہو یا مرکزی ہو, وہ بڑے بھائی کا رول ہے, کیونکہ وہ کچھ دے سکتی ہے, کچھ سپیس دے سکتی ہے. تو اس میں کتنے فیصد آپ دیکھتے ہیں کہ اس شدید کشیدگی اور یہ جو اس وقت پولیٹیکل حالات بنے ہیں اس میں وزراء کا رول کتنا ہے؟ جیسے ہم پنجاب کی منسٹرز ہیں, وہ جس طرح ہیں, مرکزی جو وزراء خواجہ آصف صاحب کے بیانات ہیں, تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے, کتنا رول دیکھتے ہیں آپ؟ میں ان کو کیسے غلط کہوں, جو کہہ رہے ہیں کہ ریاست کمزور نہیں ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ریٹ بحال ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بیلاروس کے صدر آئے ہیں ان کے ساتھ ہم معاہدے کر رہے ہیں, کیسے ان کے بیانات کو غلط کہہ دوں؟ کیسے ان کے بیانات کو میں غلط کہہ دوں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم انتشار نہیں پھیلنے دیں گے, ہم لوگوں کو سہولتیں دیں گے. ہم جب ایک وزیر داخلہ آج بتا دیں جو اس حکومت بننے کے بعد سے لے کے اب تک عوام کے لیے کوئی ایک بل مجھے بتا دیں, میں آپ کی بات کو مان لوں گا, ایک بل بتا دیں, آئیں بھائی شائیں نہیں کرنا پلیز, میری ریکویسٹ ہے, ہمبل سبمیشن ہے میری, کوئی ایک بل بتا دیں. بیلاروس کے صدر آئے ہیں, ان کے ساتھ ای کامرس, ٹیکنالوجی, سائنس کے 15 معاہدے ہوئے ان کے ساتھ, یہ ملک ترقی ایم او یو سائن ہوئے ہیں. بڑی صاحب میں کل اس پہ پروگرام ایکچولی ہم کر چکے ہیں بیلاروس پہ, لیکن انفارچونیٹ ہے کہ عوام سے جھوٹ بولا جاتا ہے, کیونکہ بیلاروس وہ ملک ہے کہ جو فرنٹ مین ہے روس کا, اور اس کے اوپر یورپی یونین نے 2020 میں اور 2023 میں ان کے 22 میں ان کے اوپر شدید پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, اور لینڈ لاک ملک ہے, اس کو سمندر کوئی نہیں لگتا. تو ہماری جو ان کو ایکسپورٹس ہیں ابھی تک پچھلے 10 سال کی ایوریج نکلتی ہے وہ $50 لاکھ ہے صرف.
تو مجھے نہیں سمجھ آتی 10 سال وہ ایوریج ہے میری بات سن لیں ایوریج سالانہ 50 لاکھ ہے خان صاحب آپ کی اجازت سے میں ایک سوال میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں بڑی صاحب ایک طرف تو پولیٹیکل جو کشیدگی ہے بہت زیادہ ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آج عمران خان کا مزید 6 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے منظور کر لیا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ دونوں جانب سے ایک دوسرے کو سپیس دے کر بیٹھنا بھی چاہیے پولیٹیکل ڈائیلاگ کو آگے بڑھانا چاہیے ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کی ساری جو ہیں ڈیمانڈز مان لی جائیں اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ ہٹ درمی سے چل سکے کیونکہ ویک گورنمنٹ ہے آفٹر آل سر آپ کو سمجھ آنی چاہیے الحمدللہ مجھے سمجھ ہے یہ ان کے مطالبات ہے کیا صرف ان کے 2 مطالبات ہیں کہ عمران کو ریلیز کرو اور دوسرا بھی عمران کو ریلیز کرو نہیں اگر یہ مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ کورٹ میں جائیں یا جو 27th امینڈمنٹ ہے وہ لے کے آئیں یا اگر مجھے پلیز سر پلیز ایسے نہیں ان کے پاس منشور نہیں ہے صرف میرا ایک سوال لے لیں نہیں اب بطور قانون دان میں بطور طالب علم میری نالج کے مطابق بھٹی صاحب سینئر قانون دان ہے بھٹی صاحب اسی کیس میں جس میں میرا سوال لے لیں پلیز یہ بھی آڈینس کو بھی اور مجھے بھی رہنمائی دیجیے گا یہ جو جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے بھٹی صاحب اسی کیس میں پہلے 6 دن کا دیا گیا اور اب پھر 6 دن کا دیا گیا ذرا یہ بتا دیجئے گا آڈینس کو بھی اور مجھے بھی گائیڈ کر دیجئے جسمانی ریمانڈ ہوتا کس لیے اور عمران خان جیل میں بیٹھ کر کیوں جسمانی ریمانڈ بھگت رہا ہے ذرا جسمانی ریمانڈ کی بابت بتا دیجئے میری بات سنیں نا عمران خان جیل میں بیٹھ کے پورے ملک میں انتشار پھیلا سکتا ہے پورا ملک بلاک کر سکتا ہے پورے ملک کے 4 صوبوں سے عوام کو ڈی چوک میں لا سکتا ہے تو کیا جو ایکٹ کرے گا اس کا اس کو جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جائے گا اس کا آپ اپنے جو قانون دان ہیں جو آپ کے وکیل ہیں وہ کورٹس میں پیش کریں وہ کنٹیسٹ کریں وہ اس کا جسمانی ریمانڈ کی تعریف تو کریں نہیں جسمانی ریمانڈ کو چھوڑیں اس کو کوئی اس کو آپ کو اگر یہ ہے کہ اس کو کوئی مار پیٹ ہو رہی ہے اس پہ تشدد ہو رہا ہے تو میری بات سنیں بھائی بات سنیں صاحب میرا سوال کا مطلب یہ تھا کہ اگر گورنمنٹ چاہتی تو کرٹسی دکھاتی کیونکہ ریمانڈ تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو حکومتی جو وکلا ہوتے ہیں وہی مانگتے ہیں نا جی پولیس کا مانگے گا یہ وہ تو اگر تھوڑی سی کرٹسی دکھاتے تھوڑا سا سافٹ ہینڈ دکھاتے ہیں تو اندر ہی وہ تو بس صحیح ہے وہ کہتے ہیں جی ان کا خواجہ آصف بھی کہتا ہے باقی منسٹر بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی بہت لمبا رہیں گے تارڑ بھی یہی بات کرتا ہے حالانکہ ہمیں ان سے اختلاف ہے اس لیے اختلاف ہے کہ جب پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب تو اس وقت بھی وزراء کہتے تھے جی 2-3 دن بعد وہ گرفتار ہو جائے گا اور وہ ہو جاتا تھا تو آواز دا ون کے جو کہتا تھا کہ یار آپ کو کیسے پتہ چلا اب یہ تو غلط ہے تو یہی کام اب بھی ہو رہا ہے تو اب میرے خیال میں تھوڑا سا سپیس تو دینا پڑے گا اس وقت دونوں فریقوں کو میری بات سنیں نا جی کورٹس کس لیے ہیں ہمارے ملک میں جوڈیشری آزاد ہے یہ جو فیصلے ہیں یہ عدلیہ نے کرنے ہیں ہم کون ہوتے ہیں وزیر داخلہ کون ہے ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے عدلیہ کا وہاں سے جا کے انصاف لیں اتنی آزاد ہے یہ ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالتوں میں اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے کون سا جج کہہ رہا ہے کوئی نام چلے خیر ہم ڈی ٹریک ہو رہے ہیں تھوڑا سا اجاز اور صاحب سنیں بیان شہین صاحب ہمارا ٹاپک آج کا یہ نہیں ہے پھر ٹاپکس رہ جائیں گے ہمارے نا سر مجھے یہ بتائیے کہ موب تو بڑا سائزیبل اماؤنٹ ہے لوگوں کی اور بڑے کافی عرصے کے بعد یہ ہم نے دیکھا کہ پروٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں جلسے کی بات نہیں کر رہا اتنا بڑا جلسہ جو ہے اتنا بڑا پروٹیسٹ نہیں ہوا ہے یہ بالکل آنیسٹ اوپینین ہے میری میں بھی آپ اسے ڈیفر کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد اتنے بڑے ہجوم کو لیڈرشپ اگر اس کو کنٹرول کر پائے گی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اتنا بڑا جب موب ہوتا ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہوتا اور وہ پھر ظاہر ہے کہ توڑ پھوڑ کی طرف جب آتا ہے تو وہ میرے خیال میں خطرناک ہو جاتا ہے کام اس میں گزارش کرتا ہوں کاشف خان صاحب اب یہیں پر پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ موب ہے جلوس ہے بڑی تعداد میں ہے اور ہر منٹ کے بعد اس میں کئی گنا اضافہ ہو رہا ہے یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی اپنی گفتگو کے آغاز میں بھی کہا کہ 50-60 ہزار لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ نہیں روک سکے اس کا مطلب ہے 50-60 ہزار سے کئی گنا زیادہ کی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے اور جو گئے ہیں جو کنٹرول نہیں ہو سکتے نہیں میرا سوال یہ ہے ان کو کنٹرول کون کرے گا کیونکہ ظاہر ہے اب یہ کیسے کنٹرول کرے گا میں عرض کرتا ہوں وہ گئے کس لیے
وہ گئے اپنے آئین کے مطابق مطالبات لے کر، جس پہ وزیر داخلہ صاحب، وزیر اعظم صاحب اور جو وزراء ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی آپ کا کیا پرابلم ہے، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. لیکن سوائے دھمکیوں کے، سوائے معاملات شاہین صاحب یہ مائنڈ میں رکھیے، کچھ نہیں ہو رہا. یہ مائنڈ میں رکھیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اور ایک اور معزز جج صاحب نے ان کو ایک اجازت بھی تو دی ہے نا 2 دن پہلے کہ اگر آپ نیگوشیٹ کریں، وزیر داخلہ کو انہوں نے دی ہے، اور اگر وہ نہیں ہوتا، نہیں سن لیجئے میری بات سن لیجئے، اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ اقدامات اٹھائیے. تو وزیر داخلہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو وہ آرڈرز ہیں ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے. سن لیں، میرے بھائی بھی قانون دان ہیں، میں لا کا چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں. یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب یہ آرڈر پاس ہی نہیں کر سکتے، ان کی یہ ڈیوٹی ہی نہیں ہے. تو پھر آپ انہوں نے ویڈیو ریسپیکٹ انتہائی معذرت کے ساتھ چیف جسٹس صاحب نے آئین کی وائلیشن کی ہے، لیکن انہوں نے جو سن لیجئے اگلے دوسرے فریق انہوں نے جو قانون بنایا کہ اسلام آباد میں پروٹیسٹ آپ نہیں کر سکتے، وہ قانون صحیح ہے یا غلط ہے؟ پروٹیسٹ جا کے وہ پلوٹو پہ کریں، تو پھر آپ جاتے ہو، پھر آپ پہ کریں. بھئی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ جو اس مسائل کی جڑ ہے. شاہین صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جب یہ فیصلہ جب آیا ہے، پی ٹی آئی کا کوئی ریپریزنٹیٹیو وہاں پہ پیش ہی نہیں ہوا، یہ کہتے تاجر کی نوٹس ہی نہیں ہوا. آج ابھی اپلیکیشن جا رہی ہے، پٹیشن جا رہی ہے، اس کو ایمرجنسی میں انٹرٹین کیا جا رہا ہے، اور اس میں دوسری سائیڈ کو تو سنا ہی نہیں گیا. نہیں تو آپ کے وکلا تو میری بات سنیں، یہ جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں یہ تو ساری عدالتوں میں بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں. صاحب میں اپنے طور پہ جا کے پیش نہیں ہو سکتا جب تک مجھے نوٹس نہیں کیا گیا، مجھے بلایا نہیں گیا. یہ ہائی کورٹ ہے، یہ مذاق تھوڑی ہے. پہلے عدالتوں کا تھوڑا مذاق بنوایا ہے. 139واں نمبر 2 سال پہلے تھا، اور آج پتہ نہیں ہم کس نمبر پہ پہنچ گئے. سر وہ ایک علیحدہ سیپریٹ ایشو ہے جی. ایشو نہیں ہے سر، اصل ایشو یہی ہے جب تک انصاف نہیں ہوگا اچھا تب تک معاملات کیسے سیٹل ہوں گے. چلیں آگے چلتے ہیں. یہ جو وزیر داخلہ صاحب نے کہا جی کہ خفیہ ہاتھ ہے، ہماری تو ڈیل ہو گئی تھی عمران خان سے جیل میں اور وہ مان گئے تھے، جس کو بریسٹر سیف نے بھی سیکنڈ کیا آج کہ جی وہ اسلام آباد سے باہر جو جگہ ہے اس کے اوپر وہ مان گئے تھے، لیکن جو ہے وہ ان کی اہلیہ نہیں مانی. تو یہ خفیہ ہاتھ کیا بشرا بی بی کو کہا ہے انہوں نے جی؟ یہ کاشف خان صاحب میں عرض کرتا ہوں، یہ تو ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. انہوں نے اپنی تیسری پریس کانفرنس میں بتا بھی دیا، بشرا بی بی صاحبہ کا نام لے کر. ایک بڑی نیچرل سی بات ہے، اپنے ابتدائیہ میں بھی یہ بات کی تھی کہ جو حکومتی وزراء ہیں اور پیپلز پارٹی کے وزراء ہیں اور تقریباً تمام اینکرز، چند ایک کو چھوڑ کر آپ کے پروگرام کی طرح موسٹلی لوگ نہیں کرتے پروگرام کہ وہ بیلنس ہو کے بات کریں اور حق اور سچ کی بات کریں، میرٹ پہ بات کریں، صحافتی اقدار کو زندہ کرنے کی بات کریں. ایک ہی چیز ہے، اور میں ایلن میکس کا یہاں پہ ایک بیان جو ہے آج سے 3 دن پہلے جو ٹویٹر پہ اس نے دیا کہ الیکٹرونک میڈیا بدقسمتی سے 99% مینیج ہے، انٹرنیشنل سطح پہ بھی اور ہر ملک کی سطح پہ بھی. وہ وہی خبر چلاتا ہے جو طاقتور ہاتھ چاہتا ہے. تو جو طاقتور ہاتھ اس نے کہا، میں یہ سمجھتا ہوں اگر خفیہ ہاتھ کی بات ہو رہی ہے تو وہی طاقتور ہاتھ ہو سکتا ہے. باقی اس کی وضاحت تو محسن نقوی صاحب کر سکتے ہیں. میڈم بشرا صاحبہ اگر نکلی ہیں تو بھائی نکلنا بنتا ہے، نہ نکلتی تو ان پہ سوال. شاہین صاحب اس یہ دیکھیں اب تو کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے. علی مین گنڈا پور اور بشرا بی بی میں جو اختلافات ہیں وہ تو اب کھل کے سامنے آ گئے جی. نہیں بالکل ایسا کچھ نہیں ہے جی. وہ ایک ہی کنٹینر پر ہیں، ایک ہی گاڑی میں تھے. یہ مجھے بتائیں، یہ جو اختلاف کی خبریں ہیں یہ صرف چند مینج ٹی وی ٹاک شوز میں کیوں سامنے آتے ہیں، چند ٹی وی پروگرامز میں کیوں آتے ہیں یا چینلز پہ کیوں آتے ہیں جن کا صبح سے شام تک ایک ہی ہوتا ہے الارم، ایک ہی بات ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے اگر وہ اختلافات ہوئے تو آج وہ اکٹھے کتاب کیوں کر رہے تھے، اکٹھے کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ ساری کی ساری من گڑت سٹوری ہیں. محسن نقوی صاحب کے بیان سے بھی میں اتفاق نہیں کرتا، قطعی طور پہ انہوں نے غلط بات کی ہے اور وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے ان کا. وزیر داخلہ کا رویہ قطعی ایسا نہیں ہوتا، جو وہ تو سلطان آئی سے بڑھ کے مار رہے ہیں. نہیں آپ دیکھیں جی یہ تھوڑی سی ولن ہوتا ہے نا، وہ پاکستان کے ولن بنے ہوئے ہیں. دیکھیں جی میری بات سنیں، ایک گورنمنٹ کا اللہ پاک نے موقع دیا وہ ہیرو بن کے پازیٹیو رول پلے کریں. سید پاک فیملی سے ہیں اور سید تو کبھی ایسی حرکت کرتا ہی نہیں ہے جیسے وہ کام کر رہے ہیں. رائٹ، ہم آگے چلتے ہیں جی. بڑی صاحب یہ جو اتنی بڑی لیڈرشپ، اتنا بڑا جلسہ جو ہے
مطلب آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو لیڈرشپ وہاں پر ہے اس کو کنٹرول کر پائے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، ہجوم بکھر جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کو بھی ایکشن لینا ہے اس کے خلاف. اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو ہے رات میں ان کے خلاف ایکشن لینے کی تیاری بھی کر رہی ہے گورنمنٹ. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اور کیا وزیر داخلہ نقوی صاحب نے جو بیان دیا ہے، خفیات کی بات کی ہے، وہ بشرا بی بی کو کہا ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تو عمران خان سے جیل میں بات ہو گئی تھی، تو ترنول یا دوسری جگہ کون سی جگہ تھی جی، وہاں پہ وہ مان گئے تھے، جس کو سیکنڈ کیا برسٹر سیف نے، انہوں نے کہا جی ہو گیا، لیکن وہ بشرا بی بی نہیں مانی، انہوں نے کہا جی ہم نے ڈی چوک ہی جانا ہے. تو ڈی چوک میں ایسا کیا ہے کہ وہاں پر آ کے سب بیٹھنا چاہتے ہیں؟ اچھا، جو پی ٹی آئی ہے نا جی، یہ صرف 2 فردوں پہ مشتمل ہے. اچھا، جو پی ٹی آئی پارٹی، عمران خان اور بشرا بی بی. نہیں، بشرا بی بی تو اب آئی نا سامنے، آ گئی نا اب. ہاں، پورا کنٹرول ہے. عمران خان صاحب مان گئے لیکن وہ نہیں مانی خاتون. اب ایک خاتون تو خاتون ہی ہوتی ہے نا جی. علی مین گنڈا پور صاحب کو لے کے آئی، وہاں پہ اختلاف ہوا. اب میرے بھائی نہیں مان رہے. دیکھیں، ہمیں اپنے بینیفٹ کی چیزیں مان لینی چاہیے، اور جو بینیفٹ میں نہیں ہے وہ نہیں ماننی. تو یہ ایسے نہیں چلتا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو منع کیا کہ آپ نے یہاں پہ نہیں، ڈی چوک میں اپنے جلسہ نہیں کرنا. تو کیا ہمیں پاکستانی شہری ہونے کا ثبوت نہیں دینا چاہیے؟ یہ پارٹی کو اپنے ان کو نہیں سمجھانا چاہیے تھا کہ ہم نے وہاں نہیں جانا؟ کیا وزیر داخلہ غلط کر رہا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے جو آرڈر ہیں ان کو ہائی کورٹ کا آرڈر کیا تھا؟ ہائی کورٹ کا آرڈر یہی تھا کہ آپ نے وہاں پہ جلسہ نہیں کرنا. جو آپ ضد کر کے آ رہے ہیں، آپ کے پاس پراپر انفارمیشن بھائی پراپر انفارمیشن ہے. میرے بھائی نہیں تھا آرڈر، یہ وزیر داخلہ کو آرڈر تھا کہ جا کے ان کے ساتھ نیگوشیشن کریں، میری بات سنیں جی، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، نہیں ان کے مسائل کا حل نکالیں. کیا آپ کے مسائل کا حل کیا ہے؟ عمران کو کیسے ریلیز کریں؟ آپ کا صرف ہے کہ آپ عمران کو ریلیز کروانا چاہتے ہیں بائی ہک. نہیں، وہ آرڈر یہ تھا شاہین صاحب کہ آپ ان سے نیگوشیشنز کریں، اگر وہ کوئی بات نہیں بنتی تو پھر آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. تو وہ محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں. کس نے وہ کیا؟ ایکشن جو ہے محسن نقوی صاحب ڈے ون سے کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں کرنے. لیکن ابھی بھی پرابلم یہ بھی ہے نا کہ ایک دن کا بیان مجھے دکھا دیں شاہین نقوی صاحب نے کہا ہو کہ مذاکرات کرنے جا رہا ہوں، میں وزیر داخلہ ہوں. شاہین صاحب جو ہمارے پاس خبریں آتی ہیں، سن لیجئے صاحب کی رہائی کو نام دیتے ہیں. سن لیجئے، جو ہمارے پاس خبریں آتی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ جی دونوں فریق اس بات پر ایگریڈ ہے کہ مذاکرات کو خفیہ رکھا جائے. اس میں پی ٹی آئی بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے. اب ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ نقوی صاحب نے تو نہیں کہا کہ مذاکرات کو خفیہ رکھا جائے. نہیں، یہ تو مطلب ظاہر ہے کہ یہ بات تو ایک آئی ہے نا جی. دیکھیں میری سن لیں، وہ کون سے ایسے مذاکرات ہیں کیوں خفیہ رکھا جائے بھائی؟ اگر وہ عوام کے مفاد میں ہیں تو یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے. یہ جیسے آئین کی 26ویں ترمیم کو خفیہ رکھا گیا اور وہ حشد کر دیا گیا آئین کا. شاہین صاحب خفیہ رہی تو نہیں تھی نا. خان صاحب ان سے پوچھ لیں، ان کی کوئی کسی بھی لیڈرشپ کا بیان آیا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں؟ کسی بھی لیڈرشپ کا؟ جی آیا جی. کس کا آیا جی؟ بتائیں. آیا جی. کس کا آیا؟ اور جو کمیٹی خان صاحب نے بنائی اور ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان مطالبات کی حد تک ہر وقت مذاکرات کے لیے تیار ہیں. برسٹر گوہر صاحب دن کو ہوتے ہیں اڈیالہ جیل میں اور شام کو اجازت لینے کے لیے پھر صبح کی تیاری کرتے ہیں. ان کو تو فرصت نہیں ہے خان صاحب سے مشورہ کرنے کی. وہ تو ہوتے ادھر ہیں. وہ چیئرمین ہے نام کے. بیسیکلی بشرا بی بی ہے چیئرمین جناب. اور جو وہ بی بی وہ کہے گی وہ ہوگا. یہ کہاں پہ ہے؟ یہ ڈی چوک میں ان کا کوئی بھی لیڈر بتا دے کہاں پہ ہے. صرف عوام کو انہوں نے لاگے کھڑا کر دیا اور وہ محسن نقوی کی عظمت کو سلام، جس نے ان کو معصوموں کو آنے دیا، کچھ نہیں کہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت دی ہوئی ہے. گزارش انتشار نہیں ہم چاہتے. آپ نے یہ جملہ بولا ہے کہ محسن نقوی صاحب پاکستان کے محسن ہیں. محسن ہیں، بالکل محسن ہیں. اگر وہ چاہتے تو لاشوں کے انبار لگ جانے تھے، لاشوں کے انبار، لیکن نہیں. یہ شوق بھی پورا کر لیں. آپ عوام کو تو ویسے ہی مار رہے ہیں. رینجر کو شہید کر دیا، پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا. ابھی آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ کتنا اور انتشار چاہتے ہیں آپ ملک کو صحیح سمت نہیں چلنے دے رہے. کو خدا کا خوف کریں. آپ یہ چاہتے ہیں بائی ہک اینڈ بائی کروک عمران خان کو نکالے، سینہ زوری کے ذریعے لے کے آئے. بھائی قانون ہے موجود، ریاست ابھی کمزور نہیں ہے. کوئی پروڈکٹیو بات بھی کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں
کہ ملک کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے، میں نے پہلے بھی پوچھا، ابھی پھر آپ سے سوال ہے، کوئی ایک قانون سازی بتا دیں موجودہ سیٹ اپ کی. آپ کرنے دیتے ہیں. آج ایک غیر ملکی صدر آیا، آپ اتنا ہنگامہ کر کے، یہ آج اس نے اپنی تقریر میں کہا، میرے بھائی اگر 26ویں ترمیم اپنی مرضی کی منظور کروا سکتے ہیں کہ آپ کو بندوں کو خرید سکتے ہیں، رجیم چینج کر سکتے ہیں، تو عوامی مفاد کے بل پاس کروانے میں کون سی پرابلم ہے؟ بات سنیں جی، یہ آج کا ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ہم کچھ پروڈکٹیو بات کر لیں جو آج کے ریلیونٹ ٹاپکس ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پہلا سوال تو میرا یہ آپ سے ہے جی، جو بشرا بی بی کا احتجاج لیڈ کرنے پر نون لیگ کے رہنما اور وزراء کا اعتراض کیوں ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک کوسچن تو یہ رائز ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کہتے رہے کہ موروثی سیاست کے نہ میں کرنا چاہتا ہوں، میں خلاف ہوں اس کے. تو اب اگر بشرا بی بی آتی ہیں، یہ تو اعتراض ان کا بنتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اعتراض ان کو ظاہر ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کلثوم نواز شریف صاحبہ، محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ، اور اس کے علاوہ ایون بے نظیر بھٹو بھی ہے. بھٹو صاحب جب قید میں تھے تو وہ اسی طرح ظاہر ہے کہ احتجاج کرتی رہی. ان کا تو خیر بہت بڑا احتجاج تھا، بڑے سالوں پہ محیط تھا. تو یہ اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں گزارش ہے، میں نے تو پہلے بھی گزارش کی، ابھی پھر میں عرض کر رہا ہوں. خان صاحب اگر بشرا بی بی صاحبہ نہ نکلتی تو یہ بددیانتی ہوتی. اچھا، بددیانتی ہوتی یا پھر یہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کے پلے کچھ نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں جو لیڈرشپ ہے اس کا اپنا کردار ہے، اور بطور اہلیہ کے عمران خان کی بیوی کے محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کا اپنا رول ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس آئرن لیڈی کو کہ اس نے اپنا رول پلے کرنے کے لیے آج اس احتجاج کو خاتون ہونے کے باوجود لیڈ کیا ہے، اور وہ پشاور سے لے کے ڈی چوک تک فرنٹ پر رہی ہیں. ایک لمحے کے لیے انہوں نے جلوس کو تنہا نہیں چھوڑا. اچھا، کہہ رہے تھے کہ وہ کہاں پہ ہیں، اور بھائی اپنی انفارمیشن تو کریکٹ. شاہین صاحب کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کو بھی ڈپرائیو کرنے اور پارٹی ہائی جیک کرنے آئی ہیں. وزیر داخلہ صاحب یہ کہہ کون رہے ہیں جی؟ نہیں، ظاہر ہے میں کہہ رہا ہوں یہ وہ کہہ رہے ہیں جو کہتے تھے کہ آپ پل کراس نہیں کرنے دیں گے، جو کہہ رہے تھے کہ آپ کٹی پہاڑی سے آگے نہیں جا سکیں گے، لیکن جو کہہ رہے تھے 26 نمبر چونگی سے آگے نہیں جائیں گے. شاہین صاحب آپ کی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ایک کنفلکٹ تو آ گئی کہ عمران خان جو ظاہر ہے کہ بانی چیئرمین بھی ہیں، وہ اگر جیل میں کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر بیٹھ کر آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور یہ محترمہ مان رہی ہیں. ساری خود ساختہ من گڑھ سٹوریاں ہیں. نہیں، اس کو عمران خان صاحب کی باقی جب بڑے جنہوں نے جو خطرناک قسم کے ان کے اوپر کیسز بنائے تھے، اس میں اگر بیلز ہو گئی ہیں، نہیں، یہ بریسٹر صاحب اس بات کو انصاف کے خلاف اس بات کو آج بریسٹر صاحب نے بھی سیکنڈ کیا ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب مانتے تھے. وضاحت خود دیکھا نا، میری دانست میں، میری سمجھ بوجھ کے مطابق، لا کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اور پالیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اور بطور پاکستانی، ایسی کوئی سین نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو عمران خان کو رہا کر دیں، یہ ان کا سارے خدشات ختم ہو جائیں گے. اگر ان کو خطرہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کا وہ پارٹی کو ہائی جیک کرنے جا رہی ہیں، تو عمران خان صاحب کے بھی مشن کے خلاف آپ کا ٹیک آ گیا. عمران خان صاحب کو بٹ صاحب اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اعتراض بنتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے. کل کو پی ٹی آئی جو ہے نون لیگ پہ کرے کہ جی آپ اس لیڈر کو آگے کیوں لے آئے، یا پھر ان کے اوپر کرے، وہ بھی ظاہر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو سیاست کی الف بے تے کچھ بھی نہیں آتا. ایک گھریلو خاتون جو کبھی گھر سے نہیں تھی نکلی، بالکل ٹھیک، جو سومو سرات کی پابند تھی، ٹھیک ہو گیا جی. اس کو جناب 2 دنوں کے اندر آپ نے لیڈی آئرن قرار دے کے باہر نکال دیا. وہ کس نے نکالا ہے؟ اپنے طور پہ خود ہی آ گئی جی عمران خان. اچھا وہ خفیہ آتا ہے، یہ ان کے پیچھے کو خفیہ آتا ہے، یہ پتہ نہیں، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا خفیہ آتا ہے جی، لمبی کہانی ہے. پتہ نہیں یہ کس کے کہنے پہ چل رہے ہیں. ان کا اپنا کوئی مشہور نہیں ہے، تو پھر ان کا کوئی ماٹو نہیں ہے. شاہین صاحب بات کرنے دیں، ان کا کوئی ماٹو نہیں ہے اپنا جی. اور آج جو اکرنس ہوا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے سر پہ بوتل ماری گئی، اب وہ کچھ ان کے اندر اختلافات پڑ گئے ہیں نا جی. وہ کہہ رہے ہیں بشرا بی بی کے کہنے پہ ہوا، یہ بشرا بی بی کے کہنے پہ بوتل بشرا بی بی نے بلوائی. یہ اسی دفعہ مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے پاس کوئی منشور نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی وچار نہیں ہے. صرف ان کا ایک ماٹو ہے کہ ریلیز عمران کو رہا کرو. بھائی وہ کورٹ سے نے رہا کرنا ہے.
یہ کیا موٹو لے کے آئے ہیں؟ مطالبات کیا ہیں ان کے؟ کوئی منشور ہے ان کا؟ وہ بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں جی، بندہ ادھر کوئی نہیں پہنچا. میرے بھائی کہہ رہے ہیں ڈی چوک میں کون ہے؟ مجھے بتا دیں صرف ڈی چوک میں کون ہے؟ اچھا اس کے اوپر جو ہے شاہد خان کان عباسی صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ جو عطا طاہر صاحب نے کہا جی عدالتوں میں جائیں وہاں سے کرائیں، تو انہوں نے ایک بیان دیا ہے، میرا بیان نہیں ہے جو اس چینلز پہ چلتا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ عدالتیں مینیج کر کے، یہ انہوں نے کہا ہے، میں بالکل بار بار کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ عدالتیں مینیج کر کے تو اس قسم کا بیان دے رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کے پاس اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں تھی. میرے خیال میں مذاکرات سے بڑھ کے کوئی آپشن نہیں ہے. پھر بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں فریقوں کو اس کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جو خاموشی ہے پیپلز پارٹی کی اور سائیڈ پہ ہونا، وہ میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک پارٹی بھی کہتی ہے. اس کو ظاہر ہے کہ برج کا کام کرنا چاہیے تھا. آپ کا ٹیک چاہوں گا اس کے اوپر. خاقان صاحب کی تو زبان نہیں تھکتی ان کی تعریفیں کرتے ہوئے. آج جب وہ پارٹی سے علیحدہ ہوئے ہیں تو انہوں نے اتنا بڑا الزام لگا دیا. یہ ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے نا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ اب نہیں رہ سکتی، یہ نہیں چل سکتی. اب یہ 1 گھنٹہ پہلے بیان دیا. وہ تو جو مرضی کہتے رہے نا، وہ ان کی اپنی سوچ ہے. میرے ملک کی عدالتیں آزاد ہیں، آزاد فیصلے ہوتے ہیں. کیا ان کی بیلز نہیں ہوئی؟ بشرا بی بی بیل پہ باہر نہیں آئی. اگر مینج ہوتی تو یہ اندر رہتے. آج ان کی بیل نہ ہوتی، آج یہ آزاد نہ گھومتے، آج یہ انتشار نہ پھیلاتے. ان کی بیلز ہوئی، ان کے ٹرائل پینڈنگ ہیں. یہ خان صاحب ان کے کچھ مقاصد اور ہیں. یہ سینہ زوری کے زور پہ عمران خان کو باہر لانا چاہتے ہیں. یہ وائٹ سے گرے میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس ملک کو. لیکن بٹی صاحب یہ تو دیکھیں نا، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ماضی میں یہ تو سب بھگتا ہے نا. نون لیگ نے بھی بھگتا ہے، پیپلز پارٹی نے اس سے پہلے بھگتا ہے. جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو اندر ہوتے ہیں، وہاں سے سیدھے پھر یہ بھی جو ہے. اس طرح نقصان، ملکی نقصان کسی نے نہیں پہنچایا. 1947 سے لے کے 2024 تک، 1947 سے لے کے 2024 تک آج تک جتنا نقصان اس ملک کو پی ٹی آئی نے پہنچایا ہے کسی نے نہیں پہنچایا. شاہین صاحب، جب بھی کوئی پاکستان کا اور یہ آ جاتے ہیں جناب جلسہ کرنے، یہ آ جاتے ہیں جلوس کرنے. اچھا بٹی صاحب، آپ کے پاس کوئی پروڈکٹیو بات نہیں ہے ود ڈیو ریسپیکٹ. یہ آپ کے پاس ہے. میں عرض کر دیتا ہوں، میں نے 2-3 سوال کیے ہیں، آپ نے میرے سوال چلیں چھوڑیں جی، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. جو برننگ ایشوز ہیں ان کی طرف آئیں، کیونکہ یہ پہلے ہی پاکستان کے عوام جو ہے وہ مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ آج اور کل میں جو ایک تو سٹاک ایکسچینج گرا ہے، اس کا انڈیکس گر گیا جس کی بڑی تعریف ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ جی سبزیوں اور جو دوسری چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں ہوش رفع اضافہ ہو گیا ہے. تو اس کے علاوہ پیٹرول کی جو ترسیل ہے، ڈسٹریبیوشن، ظاہر ہے راستے بند ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں 25% ہوئی ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کوئی اسپیشل ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں اوگرا کے ساتھ مل کر. ہر صوبے کی ضلع انتظامیہ کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن ہوئی ہے. تو کوئی اگر پیٹرول کی جو آپ کے ہماری قلت ہو جاتی ہے تو جس کے پاس ہوگا وہ، ہم نے دیکھا ماضی میں، وہ مہنگا بیچے گا اور پھر کاروبار زندگی ساری رک جائے گی. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شاہین صاحب مختصر جواب دیجئے، اور اس احتجاجی دھرنے کا انجام اور رزلٹ کیا ہوگا؟ میں عرض کر دیتا ہوں جی. گزارش یہ ہے کہ یہ جو پیٹرول کی قلت ہے، سبزیوں کی یا شیخ اور دنوش کی قلت ہے، اس کی وجہ وفاقی اور صوبائی گورنمنٹ ہے. راستے بلاک انہوں نے کیے ہوئے ہیں، پورے پنجاب کو بلاک انہوں نے کیا ہوا ہے. ترسیلیں، جو مواصلات کی ترسیل اور چیزوں کی ترسیل کے معاملات کو روکنے کی وجہ صوبائی اور مرکزی گورنمنٹ ہے. نہیں، ایک دن پنجاب حکومت نے کھولا نا جی، آپ لوگ پھر پہنچ گئے وہاں پہ، لوگ نکلنا پڑا، بند کر دیا انہوں نے. کاشف خان صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بند کر دیا کس نے کر دیا؟ پنجاب حکومت نے. تو کون ذمہ دار ہوا سر؟ پنجاب حکومت ذمہ دار ہوئی نا. اور اگلی بات آ گئی، نہیں، اپنی حکومت بچانا تو ان کا ظاہر ہے کہ ڈیوٹی ہے نا جی. حکومت بچانے کے لیے عوام کو پہلے انہوں نے تھوڑا مہنگائی کے دوزخ میں جہنم میں دھکیلا ہوا ہے. اگلی بات میں عرض کر دوں. اچھا انٹیک لے لیجئے میرا. اچھا افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دھرنے میں جو بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں، اور ان کے لیڈران بھی، ہم اس بات پہ بحث نہیں کرتے کون ہے، لیکن عوامی مسائل پہ بات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ عوام کی مہنگائی پہ، بے روزگاری پہ. میں عرض کرتا ہوں نا جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دھرنے میں 3 جو بنیادی مسائل پہ بات ہو رہی ہے نا، اس میں سب سے پہلے آئین کی اصل حیت میں بحالی. جب آئین بحال ہوگا تو آئین کی بنیادی شقوں کی تو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، وہ ہوگا تو عوام کے مسائل بھی حل ہوں گے، مہنگائی بھی کم ہوگی، لا اینڈ آرڈر بھی بہتر ہوگا، لوگوں کو امن و امان بھی ملے گا. اور یہاں تک بات ہے دوسرا مطالبے کی بھی، بے گناہ جو سیاسی قیدی ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں،
جو میڈم مریم صاحبہ کی طرح, میڈم کلثوم نواز مرحومہ کی طرح, میڈم محترمہ بینظیر بھٹو کی طرح, وہ بھی کسی کی ماں بہن بیٹی ہیں جو سالہ 1.5-2 سالوں سے بیگنا اندر جیلوں میں ہیں, وہ ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی ٹرائل شاہین صاحب بغیر کسی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو جملہ میں عرض کر دوں, آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا, میں آپ کو عرض کر دوں, یہ دھرنا رزلٹ اورینٹڈ ہوگا, رزلٹ اورینٹڈ ہوگا, فارم 47 کی حکومت سے نجات کا ہوگا, آئین کی بحالی کا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے, اور بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا. جی بڑی صاحب جی سر یہ ایک تو پہلے وہ بات کر دیجئے کہ پیٹرولیم کی قیمت جو بظاہر پیدا ہو چکی ہے, لیکن ابھی 25% تفسیر ہو رہی ہے, اور یہ جو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اس میں تمام صوبائی حکومتوں کا قصوروار ہے کہ پرائس کنٹرول پہ کبھی بھی کسی نے بھی جو ہے غور نہیں کیا اور پرائس کو کنٹرول نہیں کرایا. اچھا 15/11/2024 کی جو رپورٹ تھی نا, وہ اسٹاک مارکیٹ 99,000 سے اوپر جا رہی تھی, اور آج آپ دیکھ لیں یہ کس کا قصور ہے جی؟ یہ وزیر داخلہ کا قصور ہے, یہ گورنمنٹ کا قصور ہے, یہ پنجاب حکومت کا قصور ہے. ویسے اسٹاک ایکسچینج سے عام آدمی کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. نہیں, یہ ملکی ترقی کا اہم پلر ہے جی, یہ رائٹ, ملکی ترقی کا اہم پلر ہے. ہاں, اور دوسرا اب کیا کریں جب ہر جگہ انتشار ہوگا, ہر جگہ دنگا فساد ہوگا, تو کیسے سپلائی ہوگی تیل کی, کیسے چلے گا ملک؟ یہ چیزیں ساری چیزیں گورنمنٹ نے دیکھنی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ چند سو لوگوں کی خاطر ملک کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور وہ دندناتے پھریں, املاک کو نقصان پہنچاتے پھریں, ایسے نہیں. اچھا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس دھرنے کا احتجاج کا یہ 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا جی. ریٹ کمزور نہیں ہے, پاکستان کی ریٹ بحال ہے, ریاست پاکستان طاقتور ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت جو ہے دھرنے کے شرکاء پر گرینڈ آپریشن کا پلان کر رہی ہے؟ حکومت اتنی ظالم نہیں ہے جی کہ وہ گرینڈ آپریشن, وہ خوش اسلوبی سے ان کو سمجھائے گی. تو بڑی صاحب وہ تو راستہ پھر نیگوشیشنز کا ہی ہے نا. ہاں تو نیگوشیشن, لیکن وہ بندہ ہی نہیں ہے ادھر, کوئی نیگوشیشن کرنے کے لوگ کس سے کریں گے؟ آپ نے سارا پروگرام یہ کیا کہ بیسٹر صاحب ان کو مذاکرات سے فرصت نہیں ہے, اور ابھی آپ وہ عمران خان صاحب سے وہ مذاکرات کرتے ہیں نا, آپ صاحب سے تو وہ رہنمائی لینے جاتے ہیں. ہاں یہی تو بات ہے نا, تو ساری بات پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب ہی ہیں نا. نہیں, صرف اکیلے عمران خان ہیں, عمران خان اور بشرا بی بی, صرف پی ٹی آئی 2 بندے چلا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش قسمتی ہے, اللہ تعالیٰ عمران جمہوریت ہے, زندگی کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ. اللہ کے فضل سے وہ آخری امید ہے, وہ صرف پاکستان کی امید نہیں ہے, وہ امت مسلمہ کی امید ہے. یہ بھی میں بتا رہا ہوں, اللہ اس کی زندگی کی حفاظت فرمائے, اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے, اور پاکستان کو چوروں سے ڈاکوؤں سے نجات عطا فرمائے. بڑی صاحب سری لنکن بورڈ نے اپنی جو ان کی ٹیم ٹیم تھی وہ دورے پہ آئی ہوئی تھی پاکستان کے, کل اور 29 کو ان کا ایک ون ڈے میچ تھا اسلام آباد میں, انہوں نے اس کو واپس بلا لیا ہے. اور پھر جو بیلاروس کے آپ صدر کی بات کر رہے ہیں, آج انہوں نے بیان دے دیا ہے, ابھی انہوں نے کل واپس جانا ہے صبح 11 بجے. انہوں نے کہا جی پاکستان کی جو سیاسی اس وقت حالات ہیں ان پر مجھے تشویش ہے. تو یہ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو حالات ہیں جی؟ اب جو میرے بھائی ہیں, نہیں آپ جواب دیں, ٹائم بڑا تھوڑا ہے میرے پاس. صرف دیکھ لیں, ہم ایک میچ جیتے ہیں ان سے, آج ان کو پتا چلا کہ یہ ان کے حالات خراب ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, دنگے فساد ہو رہے ہیں, انہوں نے اپنی ٹیم کو واپس بلا لیا. اچھا بڑی مشکل سے کرکٹ بحال ہوئی تھی ہمارے ملک میں, تو اگر ان کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ کیا پاکستان کے خیر خواہ ہیں؟ یہ تو ملک دشمنوں سے زیادہ بدتر ہیں جن کی وجہ سے یہ ٹیم واپس چلے گی. ہماری کرکٹ بحال ہوتے ہوئے بند ہو رہی ہے, یہ کس کا قصور ہے جی؟ اگر دھرنے جلسے جلوس نہ ہوتے تو کیا ٹیم جاتی؟ اچھا مجھے ون لائن آنسر دے دیجئے, یہ تمام جو اس وقت پولیٹیکل ٹربوائل چل رہا ہے, جو بڑا کیوس ہے, اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بہت خاموش ہیں, یہ پراسرار خاموشی نہیں ہے؟ نہیں, وہ پوری انسٹرکشن دے رہے ہیں. ہر روز آپ دیکھتے ہیں میڈیا پہ, اخبارات پہ ان کے بیانات آتے ہیں, ملک چلا رہے ہیں, ملک کے وزیر اعظم ہیں, وزیر داخلہ, انہوں نے پورا وہ کنٹرول کر رہے ہیں, اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. آج آپ نے ابھی دیکھا وزیر اطلاعات اور وزیر داخلہ دونوں موجود تھے, دونوں نے پریس کانفرنس کی. یہ ملک لا وارثوں کا ملک نہیں ہے, سیم پیج پہ تھے جی. آپ دیکھیں جی, سری لنکا ہمارا کرکٹ میں وہ دوست ملک ہے جس نے سب سے پہلے ویسٹ انڈیز کے ساتھ, جب پوری دنیا میں انڈیا کی لابنگ کی وجہ سے کوئی دنیا کا ملک کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں آنا چاہتا تھا, وہ دوبارہ آئے. حالانکہ سری لنکن ٹیم پہ اٹیک ہی ہوا تھا, حالانکہ اٹیک بھی ہوا تھا. یہ شرم کا مقام ہے حکمرانوں کے لیے کہ وہ کیوں واپس گئے ہیں.
وہ کہتے ہیں آپ پی ٹی آئی کے لیے. میں پی ٹی آئی کے لیے کیوں ہے جی؟ پی ٹی اس آئی کی وجہ سے پرامن احتجاج کرنے گئی ہے، آپ نے اس کو متشدد احتجاج میں بدلنے کی پلاننگ کی ہوئی ہے، اور یہ بہت زیادتی ہے. اچھا، مجھے داخلہ کا قطعی یہ رول نہیں ہونا چاہیے. شہین صاحب ون لائن آنسر دے دیجئے، کیونکہ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ موجودہ بدترین حالات، سیاسی حالات میں جو ہے پرائم منسٹر صاحب خاموش ہیں، اور ان کی خاموشی جو ہے پرسرار ہے، کیونکہ آج سارا دن بھی وہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں، فورن ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے بھی ملے ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں وہ بڑے بظاہر مطمئن لگ رہے ہیں وہ؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرما دے. وزیر اعظم صاحب نے جو حشر کرنا تھا نا ملک کا وہ کر دیا ہے. انہوں نے جو ڈیوٹی دینی تھی نا جی وہ ڈیوٹی دے دی ہے. اب انہیں پتہ چل گیا کہ ان کا کردار کتنے دن پہ محیط ہے اور کتنے دن باقی ہیں. وہ اس لیے خاموش ہو گئے کہ اب دی اینڈ ہے. گورنمنٹ سسٹین کر جائے گی بظاہر، تو ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ اس صدمے کو سہ کے آگے چلے گی. وہ مضبوط حساب کے مالک ہیں. ابھی صدمے کو سہنے کی بات نہیں ہے سر، اب یہ تیاری ہو رہی ہے کہ ہم نے نکلنا کیسے اور نکلنا کہاں ہے. لیٹس سی، اگلے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں یہ کیا جو ہے ٹرن لیتے ہیں حالات. لیکن حالات پاکستان کے جو ہیں وہ تسلی بخش نہیں ہیں. بار بار کہوں گا کہ اس کا کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہیے، کچھ لو اور کچھ دو، کیونکہ ماضی میں 1977 میں بڑے ظاہر ہے کہ بہت برے حالات تھے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اور اس وقت کی اپوزیشن پی این اے نے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ انہوں نے ڈائلاگ بھی کیے اور بڑے سیشن بھی ہوئے. لیکن انفارچونیٹلی مارشل لا لگ گیا تھا اس وقت. لیکن ابھی ایسی کوئی خطرہ تو نہیں لگ رہا. لیکن ظاہر ہے کہ پھر بھی تمام فریقوں کو بیٹھنا چاہیے اور پاکستان کی جو ہے سلامتی کی بات کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز محب وطن ہیں، پاکستان ہے، اور پاکستان سب کا ہونے کے علاوہ ان پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز کے سے علاوہ سب سے پہلے پاکستان کے عوام کا ہے. عوام کو کے بارے میں تمام فریقوں کو سوچنا چاہیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ان کی مشکلات کو جو ہے وہ کم کرنے کا سوچنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا ہو نہیں پا رہا. امید ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے. دعا گو بھی ہیں. ویورز، آپ نے دیکھا پروگرام آخر کب تک. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.